اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون، اس کی آیت ہے 118۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق ان ایمان والوں نے فلاح پائی۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی نماز میں عاجز و نیاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بے ہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اپنی منقوع بیوی سے یا اپنی باندیوں سے کیونکہ ان سے شرمگاہوں کو محفوظ نہ رکھے پر ان پر کوئی معاملات نہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو ان کے علاوہ کی طالب ہو وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اقرار کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسے لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ہی نے نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کا ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو کیا بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاؤ گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، پھر ہم خلقت سے غافل نہیں تھے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو نابود کرنے پر قادر تھے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیتوں میں بول رہے ہیں کہ پہلے کے 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کون ایمان والا فلاح پانے والا گا، کون جو نماز میں عاجز ہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جو بےہودہ باتیں نہیں کریں گا، اور جو زکوٰۃ عطا کرتے رہیں گا اور اپنی شرمگاہوں کو لوگوں سے حفاظت کریں گا، خالی جس سے اس کو چھپانی ہے وہ اس کی مرضی۔ آیت نمبر پھر اس کے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو امانت میں خیانت نہیں کریں گا اور اقرار جو وعدہ کر لیا اس کا لحاظ کریں گا، اور جو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ بول رہے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مٹی سے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ایک مٹی کو مضبوط جگہ رکھے، ایک نطفہ بنا کے، پھر اس کے بعد وہ نطفے کو اللہ تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا بنائے۔ گوشت کا لوتھڑا یعنی جو گوشت کو چبا کے اپن پھینک دیتے ویسا بنا کے رکھے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہڈیاں بنائے، پھر اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کے پھر صورت بنا کے پیدا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ تم ضرور مرو گے، پھر قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، بولے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یعنی 7 آسمان پیدا کیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ آسمان سے پانی برساتے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ، پھر اس میں سے کھجور انگور کے باغات بنائے، پیڑا بنائے جس میں تم نہ کھاتے، پھر طور سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ تیل زیتون یعنی جسے لوگ کھاتے بھی ہے اور سالن میں ڈال کے کھاتے بھی، بول کے بول اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔